ہم اپنے پچھلے ویڈیو میں افسانے کی صنفی خصوصیات پر بات کر رہے تھے۔ ہم نے افسانے کے پلاٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہانی اور پلاٹ کا فرق۔ پلاٹ کے لفظی معنی ایک خاکے یا نقشے کے ہیں۔ دوسرے آسان لفظوں میں اسے منصوبہ کہا جا سکتا ہے۔ اصطلاحاً کہانی کو ایک خاص جمالیاتی تنظیم میں ڈھالنے کے نام پلاٹ ہے۔ کہانی پلاٹ کی بنیاد بھی ہے اور پلاٹ کا جوہر بھی۔ کہانی کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی جاتی ہے وہ پلاٹ ہے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کہانی پلاٹ میں ڈھل کر کیا صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی اصلاً پلاٹ کا سرچشمہ ہے جو ایک سیدھی سادی منطق پر استوار ہوتی ہے۔ گویا اس میں ہر چیز اپنے مقام پر ہوتی ہے اور میدان عمل مختصر ہوتا ہے۔ پلاٹ میں میدان عمل وسیع ہوتا ہے۔ ایک خاص ترتیب اور دورائے نی کے ساتھ جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں۔ کہانی میں ان کی ترتیب فطری اور سلسلے وار ہوتی ہے، یعنی جہاں ان کو واقع ہونا تھا وہ وہیں واقع ہوتے ہیں۔ اس طرح کہانی پلاٹ کا خام مواد ہے جسے تراش خراش یا کچھ ترمیم اور کچھ اضافے کر کے ایک نئی ہیئت میں ضم کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پلاٹ میں واقعات اور صورتحالات یا محل و وقوع کی ایک خاص ربط و ضبط کے ساتھ ترتیب ہوتی ہے، جس کا ایک مقصد یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ عمل کے پیچھے کا کار فرما اسباب و محرکات کو اور ان کے باہمی رشتوں کی نوعیت کیا ہے۔ افسانے میں جو سانحات یا واقعات رموزدار رونما ہوتے ہیں، آپس میں ان کے ربط کے کیا معنی ہیں۔ پلاٹ کی ایک تنظیم کا مقصد افسانے کے کاری میں ایک خاص طرح کی رغبت کے جذبے کو ابھارنا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے پلاٹ کی تنظیم میں جو مختلف مراحل واقع ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم ترین مرحلہ تشویش، سسپینس اور حیرت انگیز سرپرائز کا ہوتا ہے۔ حیرت کا تعلق توقع کے رد سے ہے۔ کاری کے تجسس کا قائم رکھنے اور مائل رکھنے کے لیے غیر متوقع وقوعوں کا ورد لازم ہے۔ اس قسم کے غیر متوقع واقع وقوع ہی حیرت افزا اور بھونچکا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارسطو نے پوئٹکس میں رزمیہ کے باب میں لکھا ہے کہ حیرت انگیز اپنی مخصوص اثرات کے لیے خلاف عمل باتوں اور اشیاء پر انحصار کرتی ہیں اور خلاف عقل کا عمل دخل رزمیہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ ارسطو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ڈرامے کے مقابلے میں رزمیہ چونکہ ایک بیانیہ صرف ہے، اس لیے رزمیے میں خلاف عقل باتوں یا استعجاب انگیز صورتوں کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض پلاٹ کردار کو ذہن میں رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ افسانے کے واقعات اسی ایک کردار کے ارد گرد گھومتے ہیں، جیسے منٹو کی کہانی موزیل ممی یا کرشن چندر کا افسانہ کالوہنگی یا کرتولہندر کا افسانہ یاد کی ایک دھنگجلے میں گریسی، کارمن بیدی کا کردار لاجونتی یا لمبی لڑکی وغیرہ ایسے افسانوں میں کردار کے لیے واقعات گھڑے جاتے ہیں۔ بعض پلاٹ میں واقعہ مرکز میں ہوتا ہے، کردار کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ اس قسم کے افسانوں میں کردار واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں، گویا واقعے کے لیے کردار گھڑے جاتے ہیں۔ کسی افسانے میں واقعے اور کردار دونوں اہم ہوتے ہیں،
واقعے کو کردار سے اور کردار سے واقعے کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ واقعے اور کردار دونوں کو اس خوبی کے ساتھ ایک وحدیت میں ڈھال کر پیش کرنا کہ واقعہ اور کردار دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کا تاثر دے سکیں۔ کردار نگاری دوسری خصوصیات ہے۔ تیسری، افسانے کی دنیا میں ہمیں کئی کرداروں سے سابقہ پڑتا ہے، جیسے چمپا، بوڑھی کاکی، ہلکو، گھیسو، مادھو، کبرا، راحت بیگم، بیگم جان، گیندا، ننھی کی نانی، زین العابدین، لاجونتی، بھاگو، رحمان، بشیر بھائی، مولوی فرزند علی، تفضل حسین، عارف، گریسی، کارمن، اقبال بخت، تنویر فاطمہ وغیرہ۔ اردو افسانے کا قاری ان کرداروں اور ان کی زندگیوں کے پیچ و خم سے بخوبی واقف ہے۔ ان میں زیادہ تر نام ایسے ہیں جن سے ہماری سماعتوں کو اکثر سابقہ پڑتا رہتا ہے، لیکن افسانے کے کرداروں کی زندگی سے ہماری زندگیوں کا واسطہ کم ہی پڑتا ہے۔ واسطہ پڑتا بھی ہے تو وہ ہو بہو نہیں ہوتا، محض بعض چیزوں کی اتفاقی مماثلت کو پوری زندگی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ انسانی زندگی کے بہت سے جزو سے ان کی کلیت خلق ہوتی ہے۔ ان کرداروں کو ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص صورتحال میں تشکیل کیا جاتا ہے۔ ان میں بعض اقدار خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں، اسی لیے بعض شخصی، ذاتی اور عمومی مشابہتوں کی بنیاد پر ہم انہیں اپنے ارد گرد جست بسر کرتے ہوئے تصور کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ کسی انسان پر کسی دوسرے خاصے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔